مولانا ابوالکلام آزاد نے اپنی پوری زندگی ہندوستان کے لیے وقف کر دی، اور مولانا ابوالکلام آزاد کو ان کی تعلیمی خدمات کے نتیجے میں بھی اور دوسری خدمات کے نتیجے میں ان کو بھارت رتن جیسے اعزاز سے بھی نوازا گیا۔ وہ جو سبق دے کر کے گئے تھے، اس سبق کو ہم نے کتنے پیچھے چھوڑ دیا۔ UGC یونیورسٹی گرانٹس کمیشن، اس کو قائم کرنے والے مولانا ابوالکلام آزاد تھے۔ السلام علیکم، آداب، میں ہوں محی الدین آزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں NIN۔ آپ سبھی سامعین و ناظرین کا NIN میں استقبال و سواگت ہے۔ آج نیشنل ایجوکیشن ڈے کے موقع پر آج ہمارے ساتھ ایک خاص مہمان ہیں ڈاکٹر محمد وسیم صاحب، جنہوں نے اپنی تعلیم BA سے لے کر PhD تک جامعہ ملیہ اسلامیہ دہلی کے شعبے اردو میں حاصل کی ہے، اور انہوں نے اس پر بہت سارے مضامین لکھے ہیں۔ 2018 میں MPhil کا مقالہ انہوں نے مولانا ابوالکلام آزاد صاحب کے بارے میں پیش کیا، اور اس سال 2022 میں اپنی PhD کا مقالہ مولانا ابوالکلام صاحب کی شخصیت پر پیش کی ہے۔ قومی یوم تعلیم کے موقع پر میں آج ان سے گفتگو کروں گا اور یہ جاننے کی کوشش کروں گا کہ مولانا ابوالکلام آزاد صاحب کی یوم تعلیم یعنی تعلیمی بیداری پر ان کا کیا رول رہا ہے۔ ڈاکٹر وسیم صاحب، NIN میں آپ کا استقبال اور سواگت ہے۔ بہت شکریہ آپ کا بھی۔ آپ نے کافی لمبے وقت سے مولانا ابوالکلام کی شخصیت اور ان کی خدمات کے بارے میں پڑھا اور لکھا ہے۔ ہمارے سامعین و ناظرین کو ان کے بارے میں کچھ چیزیں بتائیے۔ مولانا ابوالکلام آزاد ایک ایسی شخصیت ہے جن کو بڑی مقبولیت حاصل ہے۔ ان کی پیدائش 11 نومبر 1888 عیسوی کو مکہ مکرمہ میں ہوئی تھی، اور خانہ کعبہ سے تھوڑی دوری کے فاصلے پر ہوئی تھی۔ اس کے بعد ان کا خاندان جو ہے ہندوستان منتقل ہو گیا، اور پھر یہیں کا ہو کر رہ گیا۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے اپنی پوری زندگی ہندوستان کے لیے وقف کر دی، چاہے وہ سیاست کا میدان ہو، خطابت کا میدان ہو، صحافت کا میدان ہو، کوئی بھی میدان ہو، انہوں نے نمایاں کارکردگی انجام دی، اور اسی طرح سے بے شمار علمی اور تعلیمی کارنامے انجام دیے۔ اور جیسا کہ آپ نے بتایا کہ آج نیشنل ایجوکیشن ڈے کے موقع پر ان کو پورے ہندوستان میں یاد کیا جا رہا ہے، تو ان کی شخصیت ہی ایسی تھی کہ ان کو یاد کیا جائے، اور ان کے جو افکار و نظریات ہیں ان پر عمل کرنے کی کوشش بھی کی جائے۔ میں بھی ان کو تھوڑا بہت پڑھتا ہوں اور لکھتا بھی ہوں، اور میں نے MPhil کا مقالہ بھی ان کی خدمات پر، ان کی شخصیت پر پیش کیا ہے، اور اسی طرح سے PhD بھی ان کی شخصیت اور خدمات پر جو ہے مکمل کی ہے اسی سال میں نے۔ اور ہمارے جو نگراں ہیں اور نگراں تھے MPhil میں اور اس میں PhD میں، پروفیسر شہزاد انجم صاحب، ان کا بھی ایک مونوگراف ہے مولانا ابوالکلام آزاد کی شخصیت پر، ان کی خدمات پر، جو بڑا ہی اہم ہے۔ اس کو بھی لوگوں کو پڑھنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ بھی مولانا ابوالکلام آزاد کی شخصیت پر بے شمار کتابیں لکھی گئی ہیں، رسائل و جرائد جاری ہوئے ہیں اور جاری ہوتے رہے ہیں، تو ان کو بھی پڑھنا چاہیے۔ مولانا ابوالکلام آزاد کے اندر آزاد والی صفت تھی، اور اسی طرح سے ان کے اندر خودداری تھی، عزت نفس تھا ان کے اندر، اور اسی طرح سے ان کے اندر صبر کا مادہ تھا، عزم و استقلال کے پیکر تھے۔ جس اصول کو وہ مانتے تھے، جس چیز کو وہ صحیح سمجھتے تھے، اسلام کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں، اس پر وہ عمل بھی کرتے تھے۔ ان کو تقریر میں بھی لاتے تھے، تحریر میں بھی لاتے تھے، اور اس سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹتے تھے، ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ اور وہ کہتے تھے کہ میں مسلمان ہوں، اور فخر کے ساتھ کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں، اور اسلام کی جتنی بھی تعلیمات ہیں
ان کا ایک حصہ بھی میں چھوڑ دوں، یہ میرے لیے گوارا نہیں ہے۔ میں مسلمان ہوں اور میں ہندوستانی ہوں۔ میری زندگی کا مقصد ہی یہی ہے کہ میں ہندوستان کو انگریزوں سے آزاد کراؤں۔ جو انگریزوں نے یہاں پر ذہنوں کو غلام بنا رکھا ہے، جسموں کو غلام بنا رکھا ہے، اس کے لیے میں تقریر و تحریر کا استعمال کروں، اور جتنی بھی ضرورت ہو میں اس کے مطابق اعمال انجام دوں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی تقریباً 69 سال ان کی پوری زندگی رہی، اور آپ حیران ہوں گے کہ وہ تقریباً 9 سال تک جیل میں گزاری۔ انہوں نے اپنی زندگی 9 سال تک جیل میں گزاری، یعنی ہفتے میں 1 دن انہوں نے جیل میں گزاری۔ اس کے باوجود بھی انہوں نے جس شعبے میں قدم رکھا، جس شعبے میں تقریر و تحریر کا استعمال کیا، اس میں ان کی کمال کی شخصیت ہو گئی۔ صحافت میں ان کا کوئی استاد نہیں تھا، انہوں نے خود ایسے رسائل و جرائد جاری کیے جن کی مقبولیت آج بھی ہے، اور جن کی شہرت نہ صرف ہندوستان بلکہ پوری دنیا میں ان کی شہرت ہے۔ قومی تعلیم کیا ہے اور اس تعلیمی بیداری اور مہم میں آزاد رحمہ اللہ کی خدمات کیا رہی ہے؟ اس میں قومی یوم تعلیم یعنی نیشنل ایجوکیشن ڈے، جو ہر سال ہندوستان میں منایا جاتا ہے، اور یہ جو ہے سرکاری طور پہ ہی منایا جاتا ہے پورے ہندوستان میں۔ 11 نومبر کو چونکہ مولانا ابوالکلام آزاد کی پیدائش ہوئی تھی، اس کی مناسبت سے ہر سال 11 نومبر کو نیشنل ایجوکیشن ڈے یعنی قومی یوم تعلیم منایا جاتا ہے، اور یہ پروگرام تمام اسکولوں میں، یہاں تک کہ مدارس میں بھی منائے جاتے ہیں، اور اسی طرح سے حکومت ہند کی طرف سے بھی بہت سارے پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں۔ 2018 سے یہ پروگرام منایا جاتا ہے، اور مولانا ابوالکلام آزاد کو ان کی تعلیمی خدمات کے نتیجے میں بھی اور دوسری خدمات کے نتیجے میں ان کو بھارت رتن جیسے اعزاز سے بھی نوازا گیا، اور ان کی صلاحیت کا جو ہے لوہا مانا گیا، اسی لیے ان کو جو ہے بہت سارے اعزازات دیے گئے۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج 11 نومبر ہے نیشنل ایجوکیشن ڈے یعنی قومی یوم تعلیم، تو اگر ہم یہ کہیں کہ مولانا ابوالکلام آزاد نے تعلیم کے میدان میں بھی بے شمار خدمات انجام دیے تو یہ کوئی مبالغہ نہیں ہوگا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم مولانا ابوالکلام آزاد کو 11 نومبر کے دن یاد تو کرتے ہیں، مگر ان کے جو تعلیمی افکار و نظریات ہیں ان پر عمل نہیں کرتے ہیں، ان کو ہم نے بھلا دیا۔ وہ جو سبق دے کر کے گئے تھے، اس سبق کو ہم نے نہ جانے کہاں کتنے پیچھے چھوڑ دیا۔ انہوں نے، اگر ہم ان کی شخصیت کو مانتے ہیں، ان کے دن کو مناتے ہیں، نیشنل ایجوکیشن ڈے مناتے ہیں، تو پھر ان کے جو افکار و نظریات تھے ان پر بھی عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم عمل نہیں کریں گے تو جو انہوں نے افکار پیش کیے تھے، خیالات پیش کیے تھے، اس کے مطابق تعلیمی ترقی ہو، سیاسی ترقی ہو، سماجی ترقی ہو، معاشی ترقی ہو، یہ کیسے ممکن ہو سکے گا؟ یہ ممکن نہیں ہو پائے گا۔ اس لیے ہمیں ان کے افکار و نظریات پر، ان کے تعلیمی نظریات پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر سال اور ہر پروگرام میں بیان کیے جاتے ہیں کہ ان کے تعلیمی نظریات کیا ہیں۔ اب سوچئے کہ UGC یونیورسٹی گرانٹس کمیشن، اس کو قائم کرنے والے مولانا ابوالکلام آزاد تھے۔ اتنا بڑا ادارہ ہے جس کے بانی مولانا ابوالکلام آزاد ہیں، اور اعلیٰ تعلیم میں یہ یونیورسٹیوں کا بہت اہم رول ہے، اور انہوں نے کہا تھا کہ حکومت کی مداخلت یونیورسٹیوں میں یا اعلیٰ تعلیمی اداروں میں نہیں ہونی چاہیے، لیکن جس طرح سے تعلیمی اداروں میں بھی حکومتوں کی مداخلت ہوتی رہی ہے، یہ مولانا ابوالکلام آزاد کے افکار و نظریات ان کی تعلیمی نظریات کے خلاف ہے۔ اگر ان کے دن کو ہم مناتے ہیں نیشنل ایجوکیشن ڈے کے موقع پر، تو ایجوکیشن میں حکومت کی مخالفت نہیں ہونی چاہیے۔ دیکھیے، جب ہندوستان
انگریزوں سے آزاد ہوا، جس میں مولانا ابوالکلام آزاد نے بے شمار قربانیاں پیش کیں، تو ان کو پہلا ایجوکیشن منسٹر یعنی وزیر تعلیم بنایا گیا، اور اپنے آخری وقت تک وہ وزیر تعلیم بنے رہے۔ اس دوران انہوں نے بے شمار خدمات انجام دی، اور جب ہندوستان آزاد ہوا تو ایک افراتفری کا عالم بھی تھا، اس لیے کہ یہ ملک دو حصوں میں تقسیم ہو چکا تھا، پاکستان اور ہندوستان کی شکل میں، تو بہت افراتفری بھی ہر طرف تھی۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ کا ادارہ ہو، شبلی نیشنل کالج ہو، یا اسی طرح سے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ہو، یا دوسرے تمام تعلیمی ادارے ہوں، یہ بھی خطرے سے باہر نہیں تھے، یہ ان پر بھی خطرات کے بادل منڈلا رہے تھے۔ اور اسی طرح سے دہلی اور دیگر جگہوں پر مسلمانوں کے خلاف جو ظلم و زیادتیاں کی جا رہی تھیں، ان سب کو سامنے رکھتے ہوئے مولانا ابوالکلام آزاد نے جو عزم و استقلال کا مظاہرہ کیا، میرے خیال میں ان پر ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح سے انہوں نے بے یار و مددگار مسلمان اور بے یار و مددگار تعلیمی اداروں کو جس طرح سے انہوں نے اپنی گود میں اٹھا لیا، اور گود میں اٹھا لینے کے بعد اس کی پرورش کی، اس کو بڑا کیا، اس کو ایک مضبوط درخت بنایا، اس پر ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے، اس کو سامنے لانے کی ضرورت ہے۔ تو آج ایک طرح سے یوم عہد بھی ہے کہ ہم یہ عہد کریں کہ ہم مولانا ابوالکلام آزاد کے تعلیمی افکار و نظریات جو انہوں نے پیش کیے تھے ان پر ہم عمل کریں گے۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے پرائمری ایجوکیشن پر بہت زیادہ زور دیا تھا، اور اسی طرح سے 6 سال سے لے کر 14 سال کے بچوں اور بچیوں کے لیے مفت اور لازمی تعلیم کا نظریہ دیا تھا۔ تو اس پر سرکار کو عمل کرنا چاہیے، اور اس پر بھی کوشش کرنی چاہیے کہ یہ بالکل مفت تعلیم ہو، تاکہ سب کو تعلیم کا موقع مل سکے، اور ملک کے لوگ تعلیمی لحاظ سے، سماجی لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے اور معاشی لحاظ سے اس میں آگے بڑھ سکیں۔